بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک بندہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمت اس پر برستی رہتی ہے۔ فرمایا اب بندے کی مرضی ہے وہ درود تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے، لیکن جتنی دیر درود شریف پڑھے گا اللہ کی رحمت اس پر لگاتار برستی رہے گی۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود سلام کا ہدیہ عرض کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حافظ و قاری محمد نعمان علی رضوی صاحب اور خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد حبیب احمد رضوی صاحب آپ تشریف فرمائیں، اور میرے بعد جن کا خصوصی خطاب ہوگا حضرت علامہ مولانا محمد توصیف احمد رضوی صاحب۔ اعلیٰ حضرت مشہور زمانہ آپ کی ایک نعت ہے کہ سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی دے سارے کہہ لو نا، اپنے مولا کا پیارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ یہ اشعار میں نے برکت کے لیے پڑھے ہیں، اس میں ایک شعر ہے دونوں عالم کا دولہ۔ ادھر آ جاؤں دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ یہاں اعلیٰ حضرت نے لفظ دولہ استعمال کیا ہے، تو لفظ دولہ کو سمجھیے، اور چند باتیں میں یہاں عرض کروں گا کہ اعلیٰ حضرت نے جو سرکار علیہ السلام کو فرمایا دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اس جہان کے دولہ بھی حضور ہیں اور اس جہان کے بھی دولہ حضور کی ذات ہے۔ تو یہاں لفظ جو دولہ ہے نا، یہ ایک وصف میں جو ہے تشبیہ دی گئی ہے۔ علماء حضرات موجود ہیں، آپ کے علاقے کی بھی علماء موجود ہیں، میں ان کے اسم گرامی نہیں جانتا ورنہ ضرور ان کے بھی اسماء لیتا۔ تو یہ دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو علماء حضرات موجود ہیں، سبق عرض کر رہا ہوں کہ جب تشبیہ دی جاتی ہے تو وصف میں بھی تشبیہ ہوتی ہے۔ مشبہ بہ میں اگر کوئی وصف پایا جائے تو اس میں تشبیہ پائی جاتی ہے۔ جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے۔ اب وہ ہے تو بندہ، لیکن شیر سے اس کی تشبیہ اس لیے ہے کہ بہادری میں شیر کی طرح ہے۔ ایک وصف پایا جائے تو تشبیہ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ السلام کو دونوں جہان کا جو دولہ فرمایا ہے، اب اگر کوئی کہے کہ دلہن کہاں ہے تو دولہ کے لیے تشبیہ ہے، یہاں دلہن کا مراد نہیں ہے،
یہاں لفظ دولہ اعلیٰ حضرت نے بطور تشبیہ جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام دونوں عالم کے دولہ ہیں. اس کو ایک اس طرح سمجھ لیجئے کہ جس طرح دولہ جو ہوتا ہے نا اس کے صدقے بندے کو ساری نعمتیں ملتی ہیں. ہاں جی دولہ ہو نا برات میں تو پھر کھانا ملتا ہے, دولہ نہ ہو تو براتیاں انہوں نے کیا کرنا جی واپس جاؤ تو پہلے ارسلان صاحب نو لے کے آؤ. دولہ ہوگا تو یہ میں نے مثال صرف سمجھانے کے لیے عرض کی ہے. دولہ ہوگا تو نعمتیں ملیں گی, ایسے ہی ہے نا. اگر دولہ نہ ہو تو نعمتیں نہیں ملیں گی. اور اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے کہ دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کی نعمتیں بھی حضور کے صدقے ہو اور اس جہان کی نعمتیں بھی صدقہ سرکار کا ہے. تو حضرات گرامی یہاں تشبیہ ہے, اور حضور علیہ السلام کو اعلیٰ حضرت نے جو دولہ فرمایا ہے اس میں کئی تشبیہات ہیں. یہاں دوسری مثال دیکھیے کہ جس طرح دولہ جب بنتا ہے نا تو ہر بندے کی نگاہ کا مرکز جو ہے وہ دولہ ہوتا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ دولے کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ہر بندے کی نگاہ دولے کی طرف ہوتی ہے. اسی طرح ساری کائنات کی نگاہ کا مرکز جو ہے وہ حضور کی ذات ہے. اس لیے سرکار نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. یہ جہاں تو یہ جہاں رہا, جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر بندہ جس کو دیکھ رہا ہوگا وہ ہمارے آقا مولا کی ذات ہے. وہ ایک طویل حدیث پاک میں اشارہ کر کے آگے چلوں گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, سارے لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ جو ہماری اللہ کی بارگاہ میں بات کیجئے. تو آپ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری, کسی اور کے پاس جاؤ. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس, پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس, پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. جب سارے آئیں گے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے پھر ایسا کرو تم ادھر ادھر نہ جاؤ, اذهبوا الى غیری نہ جاؤ بلکہ جانا ہے اذهبوا الى احمد. فرمایا میں تمہیں ایک پتہ بتا دیتا ہوں جو جہاں تمہاری سنی جائے گی. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جانا ہے تو رب کے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ جہاں تمہاری سنی جائے گی, تمہاری کیا سب کی سنی جائے گی. ہر ایک کی نگاہ ان کی طرف ہے. ہاں جی ہر ایک کی نگاہ جو ہے وہ ان کی طرف ہے کیونکہ وہ دونوں عالم کے دولہ ہیں. اور یہاں تیسری مثال دیکھیے, جب دولہ بن کے چلتا ہے نا تو شان و شوکت کے ساتھ چلتا ہے. براتی اس کے ساتھ ہوتے ہیں دولے کے, شان و شوکت کے ساتھ دولے کو لے کر جایا جاتا ہے. پھر اسی مثال کو معراج کی رات دیکھیے. ہاں جی معراج کی رات سرکار علیہ السلام کو جو دولہ بنایا گیا تو جبریل آئے, سرکار کے قدم چومے. سبحان اللہ دیکھا چھڑو, حضور کے قدم چومے. ہاں جی پھر حضور علیہ السلام کو دولہ بنایا گیا. پھر جب سرکار چلنے لگے نا تو سواری جو لائی گئی وہ جنت سے لائی گئی, اور سرکار کی جو سواری ہے وہ جنتی ہے. کہیے ذرا, سرکار کی جو سواری ہے وہ جنتی ہے. تو جو ہے سبحان اللہ کہیے ذرا, میں ایک بات کرنے لگا. سرکار کی جو سواری ہے وہ جنتی ہے, جس پر سرکار قدم رکھے وہ جنتی ہے. سرکار کی سواری جنتی ہے تو اسی بات کو پھر ہجرت میں دیکھے کہ سرکار جس پہ سواری فرماتے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے. پتا چلا جہاں سرکار کے قدم لگتے ہیں وہ براق ہو تو وہ بھی چلتی, وہ صدیق ہو تو وہ بھی چلتی.
دوسری بات دیکھیے، ہم سنی لوگ ہیں جن کے کندھوں پر سرکار نے سواری فرمائی، ہم ان کا بھی حیا کرتے ہیں۔ جن کے کندھوں پر سرکار نے سواری فرمائی، اگر میں مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کروں، آپ فرماتے ہیں کہ مکہ شریف میں 2 پہاڑیاں ہیں جن کا نام صفا اور مروہ ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا یہ صفا مروہ جو ہیں، یہ جو پہاڑیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں کیوں؟ کہ اللہ کی ایک ولیہ، اللہ کے نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے وہاں قدم لگے، اللہ کی ولیہ کے اگر پہاڑی پہ قدم لگ جائے تو وہ پہاڑی جو ہے وہ اللہ کی نشانی بن جائے۔ تو ہجرت کی رات جب صدیق اکبر نے حضور کو اٹھایا اور 11 میل لے کر چلے اور غار میں پہنچے، تو جب سرکار کو اٹھایا تو حضور کے قدم جو ہے وہ صدیق اکبر کے سینے پر لگ رہے ہیں۔ ولیہ کے قدم پہاڑی پہ لگ جائے تو وہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو جس صدیق کے سینے پہ اللہ کے حبیب کے قدم لگ رہے ہیں، پھر اس سینے کے بارے میں بھی بتا کہ یہ سینہ کیا بنے گا۔ اس لیے فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے، میں یہ چاہتا ہوں کاش مجھے رب صدیق کے سینے کا ایک بال بنا دیتا، صدیق کے سینے کا مجھے ایک بال بنا دیتا۔ یہ خواہش کون کر رہا ہے؟ جو خود فاروق اعظم ہے، جن کے بارے سرکار فرماتے ہیں جس راستے سے عمر گزر جائے پھر شیطان نہیں آتا، جس راستے سے عمر گزر جائے پھر شیطان نہیں آتا، اور جہاں عمر کا ذکر ہو، جہاں عمر کا ذکر ہو شیطان وہاں بھی نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں ہم صدیق اکبر کی امامت کو نہیں مانتے، علامہ صاحب، لوگ کہتے ہیں ہم صدیق اکبر کی امامت کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا تم مان ہی نہیں سکتا، میں نے کہا تو صدیق اکبر کی امامت کو مان ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا جن کے مقتدیوں میں ایک عمر ہے، دوسرا علی ہے، ہاں جی، جن کے مقتدیوں میں ایک عمر ہے ایک دوسرا علی ہے، ان کے مقتدیوں میں نہ شیطان آ سکتا ہے نہ منافق آ سکتا ہے۔ ان کی امامت کو مانے گا تو سچا پکا سنی مانے گا۔ سبحان اللہ کا یہ صدیق اکبر ہے جن کے سینے پہ 11 میل تک لے کر چلے۔ جب کوئی کندھے پہ ہو، بچے کو کندھے پر بٹھائیں، قدم کہاں ہوں گے؟ سینے پہ ہوں گے، اور سارے ہاتھ سر پر ہوگا، ہاتھ سر پر ہوگا۔ یہ علامہ صاحب نے مجھے اشارہ کیا، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ سینے پر پاؤں اور ہاتھ سر پر، اور سرکار نے ہاتھ رکھ کے بتایا ہے، سرکار نے ہاتھ رکھ کر بتایا ہے صدیق پریشان نہ ہوئی، تیرے سر تے ہاتھ ساڈا ہے۔ صدیق پریشان نہ ہوئی، صدیق پریشان نہ ہوئی، تیرے سر تے ہاتھ ساڈا ہے۔ جس دے سر تے سرکار دا ہاتھ ہو بے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سر پہ رکھنے کو مل جائیں جو نالین حضور، سر پہ رکھنے کو مل جائیں جو نالین حضور، پھر کہیں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، اور نالین حضور مل جائے تو تاجدار ہے۔ تو جن کے سر پہ ہاتھ حضور نے خود رکھا ہوا ہے، پھر وہ بنتے ہیں تاجدار صداقت، وہ بنتے ہیں تاجدار صداقت۔ پھر مثال ایک دیکھیے، یا میں 2 مثالیں عرض کرنے لگوں، بات چل پڑی ہے تو میں 2 مثالیں عرض کر لیتا ہوں۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ صدیق کے بعد جب سرکار کو لے کر چلے نا اور غار میں پہنچے، واقعہ آپ نے سارا بڑا سنا ہے، علماء یہاں موجود ہیں،
ہاں جی واقعے کو کھولنے کے وقت بھی نہیں ہے. جب غار میں چلے نا تو آپ نے پڑھا سنا کہ اٹھایا کس نے؟ سبحان اللہ. صدیق نے اٹھایا. محبت کی مثال دیکھیں. اٹھایا کس نے؟ صدیق نے اٹھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لے کر چلے حضور کو لے کر گیا غار میں. اور پھر غار میں پہلے کون گیا؟ پہلے گیا سرکار, پہلے گیا صدیق. اور صدیق اکبر نے غار کو صاف کیا. اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے غار میں پہلے جا کر بتایا ہے, اور حضور نے صدیق کو غار میں پہلے جا کر بھیج کر بتایا ہے کہ جس دل میں صدیق نہیں نہ ہوگا, جس دل میں صدیق نہیں ہوگا, فرمایا وہاں ہم نہیں آتے. فرمایا صدیق کو پہلے دل میں بساؤ, وہ تمہارے دل کو کرے صاف, وہ کرے تمہارے دل کو صاف. جب دل صاف ہو جائے تو جہاں صدیق ہوتے ہیں وہاں حضور بھی ہوتے ہیں. اگر دیکھنا ہے تو پھر مزار دیکھ لو. بل نبی دے یارہ, بل یار نبی دے یارہ دا, بل یار نبی دے یارہ دا. جو شک ہو رہی تے چل نبی میں دیکھ لے جوڑ مزارہ دا. تو سرکار نے تو اب بھی پاس رکھا ہوا ہے. ہاں جی, اور یہ پاس پتہ ہے کیوں صدیق اور فاروق کو رکھا ہوا ہے؟ یہ بھی میں بات بتا دوں. پتہ ہے کیوں ہے؟ پتہ ہے کیوں ہے؟ علماء کی داد مل رہی ہے تو میرا تو کام چل رہا ہے. نام ہی آپ کی دکھایا ہے. اس لیے کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین پر اور 2 آسمان پر ہیں. فرمایا وزیر جو زمین کے ہیں وہ ابو بکر ہے اور عمر ہے. زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہے. تو جو وزیر ہیں وہ پاس ہیں. کیوں کہ جو حضور کی سلطنت کو مانے گا, جو حضور کی حکومت کو مانے گا, وہ صدیق کی وزارت کو بھی مانے گا. آپ نے وزیر جو بنایا تو اپنے پاس رکھے ہیں. اچھا میں بات عرض کرنے لگا تھا کہ صدیق غار میں پہلے گئے. غار کی صاحب, اب آج کی حضور صاحب ہو گئی ہے, آئیے تشریف لائیے. اب جب سرکار آئے نا تو اب بتائیے تھکتا کون ہے؟ جو چلا, جس نے اٹھایا. حضور کو اٹھا کر لے کر چلے نا, اور آپ تو راستے بن گئے. اس وقت تو راستہ بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. جب صدیق اکبر غار صاف کر کے سرکار تشریف لائے تو صدیق پتہ کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے. سبحان اللہ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو سفر معراج تھا وہ حضور کا معراج تھا, اور یہ جو سفر ہجرت ہے یہ صدیق کا معراج ہے. یہ صدیق کا معراج ہے کیونکہ صدیق کا مہینہ چل رہا ہے نا. ہاں جی, تو اس لیے بات شروع ہو گئی ہے تو مجھے بھی ذوق آ رہا ہے, آپ کو آ رہا ہے تو سبحان اللہ کہو ذرا. جتنے میں نے منٹ کہے میں اپنی بات ختم کر دوں گا اس منٹ میں. کہیے ذرا سبحان اللہ. اچھا حضرات گرامی, میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ صدیق اکبر کا ادب دیکھیں, حضور سے محبت دیکھیں. لے کر چلے, حضور کو اٹھا کر چلے. اور یہاں میں بات کرنے لگا تھا کہ ہم سنی لوگ ہیں جس کو جن کے کندھوں پر سرکار نے سواری کی ہم ان سے بھی حیا کرتے ہیں, اور جو حضور کے کندھوں پر بیٹھتے ہیں ہم ان سے بھی حیا کرتے ہیں. حضور کے کندھوں پر کون ہے؟ حضور کے کندھوں پر کون ہے؟ حضرت شیر خدا, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما. آج لوگ گھوڑے کا حیا کرتے ہیں, آج لوگ گھوڑے کی تعظیم کرتے ہیں. کیوں جی؟ یہ گھوڑے کا ایک نسبت رکھ دی ہے, ایک نام رکھ دیا ہے, تو اس لیے وہ گھوڑے کا حیا کر رہے ہو. میں نے کہا یہ گھوڑا نہ اس نسل سے ہے, نہ یہ گھوڑا اس کی اولاد ہے, صرف یہ رنگ شکل میں جو ہے ایک جو وہ گھوڑے کا نام اس پر آ گیا ہے, وہ اس کا حیا کر رہے. حالانکہ امام حسین نہ اس گھوڑے پہ بیٹھے, نہ امام حسین نے اس گھوڑے پر سواری فرمائی ہے. پھر صدیق کا حیا وہ کیوں نہیں کرتے ہیں جن پہ سواری سرکار نے خود فرمائی ہے؟ سبحان اللہ صرف ارسلان صاحب نے کہی ہے. ارے کوئی کہ سبحان اللہ یار.
رہن دو میری گل مکمل ہو لائے. تو حضرات گرامی میں کیا عرض کر رہا تھا کہ صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ محبت دیکھیں اٹھا کر لے کر چلے, کندھوں پر اٹھا کر غار میں لے کر جاتے ہیں. جب غار میں جا کر بیٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور آپ تھک گئے, یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے, آپ آرام کر لیں. اللہ اکبر. تو سرکار کا بھی کرم دیکھیں, سرکار نے سر مبارک رکھا صدیق کی گود میں, گود میں سرکار نے سر مبارک رکھا. قربان جائیں اس گود میں, اس گود پہ قربان جائیں کہ جس میں اللہ کے حبیب کو نیند آ جاتی ہے. اور نیند کب آتی ہے؟ دشمن کے گھر میں نیند آتی ہے؟ دشمن کے گھر میں نیند آتی ہے کسی کو؟ دشمن کی گود میں سر رکھا ہو پھر نیند آ جائے. علی اعظم اللہ تعالیٰ جی میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں, یہاں تو محبتیں ہی محبتیں ہیں. یہ تو سرکار کی کرم نوازی ہے کہ سرکار کبھی سر رکھے صدیق کی گود میں, اور سرکار سر رکھے کبھی حضرت علی کی گود میں, اور کبھی سرکار سر رکھے حضرت عائشہ کی گود میں. یہ کتنی مبارک گودیں ہیں کہ جہاں اللہ کے حبیب کو نیند آ رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہم. تو حضرات گرامی یہ صدیق کا مقام ہے. کون سمجھائے؟ کس بیان, کس زبان سے بیان ہو مرتبہ صدیق اکبر کا کہ یار غار ہے محبوب خدا صدیق اکبر کا. تو حضرات گرامی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی بڑی شان ہے. میں نے کہا جی بیان کر, سنی کھول کے سنے گا. حضرت علی دی شان سے جتنی سنیے نو چاسان دی اتنی گاندھی نہیں کی سے علی کی بڑی شان ہے. میں نے کہا بیان کر. علی کی شان یہ کہ وہ دولہا بن کے حضور کے گھر گئے ہیں. علی کی شان یہ ہے کہ وہ دولہا بن کے حضور کے گھر گئے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, پر تو آپ ایک کھول لیے دو میں کھول. یہ تو ہم مانتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ حضرت شیر خدا کی شان ہے کہ وہ دولہا بن کر حضور کے گھر گئے ہیں. میں نے کہا تجھے اور کی شان نظر نہیں آئی کہ جو 2 بار دولہا بن کے سرکار کے گھر آیا ہے, یعنی حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی ایک بار دولہا بن کے گئے, سبحان اللہ. تو حضرت عثمان غنی 2 بار دولہا بن کے سرکار کے گھر جا رہے ہیں. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ عثمان کی کیا شان ہے؟ اور میں عثمان کی پوچھتے ہو؟ اور میں عثمان تو وہ ہیں جن کو فرشتے بھی ذوالنورین کہتے ہیں جی. تو یہ حضرت عثمان ہے جو 2 بار دولہا بن کے حضور کے گھر گئے ہیں. پھر اگلی بار دیکھیے جو ہے سبحان اللہ دیکھو یار. تو میں کیا کر رہا ہوں کہ یہ ان کی شان ہے کہ یہ دولہا بن کر حضور کے گھر گئے ہیں. پھر صدیق اور فاروق کی کیا شان ہوگی جن کے گھر دولہا وہ بن کر گئے ہیں جو دونوں جہان کے دولہا ہیں, دونوں عالم کا دولہا. ہاں جی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اور جن کے گھر وہ دولہا بن کر جائیں اس صدیق کی شان کیا ہوگی اور اس عمر کی کیا شان ہوگی. تو جن کو اللہ کے حبیب نے یہ شان عطا فرمایا ہے رضی اللہ تعالی عنہم, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. تو حضرات گرامی حضرت شیر خدا کی شان سید سبحان اللہ بات آخری ہے, سبحان اللہ کہہ دیں. حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا کی شان کہ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر سرکار نے بلند کیا اور سرکار نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا فعلی مولا فہذا علی مولا او کما قال. دیکھو جی سرکار نے علی کا ہاتھ پکڑا, حضور کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ, کیا شان ہے سبحان اللہ. اور سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. حضور کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے تو بڑی شان ہے. میں نے کہا یہ تو نظر آیا ہے صلح حدیبیہ بھی دیکھے. حضرت عثمان صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ شریف میں صلح کرنے کے لیے, ان سے بات کرنے کے لیے حضور نے بھیجا. پھر ادھر بیعت ہوئی, حضور علیہ السلام صحابہ کرام سے بیعت لے رہے ہیں. بیعت ہوئی تو آخر میں سرکار نے اپنا سیدھا ہاتھ
بلند کیا، سرکار نے ہاتھ بلند کیا اور سرکار نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ۔ یہاں ایک اور مزے کی بات دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیعت رضوان صلح حدیبیہ کو قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور حضرت عثمان غنی کی شان دیکھیے کہ عثمان کی نام کی بیعت حضور نے لی اور حضور نے اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ ذرا توجہ کریے گا، سرکار نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا ہے حبیب یہ جو ہاتھ آپ نے رکھا ہے یہ اللہ کا ہے، یہ اللہ کا دست قدرت ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، حضور فرمائے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، رب فرمائے یہ آپ کا ہاتھ ہے، نتیجہ آپ خود نکال۔ کبرا وسطیٰ کو ملا کے، کبرا صغرا کو ملا کے وسطیٰ کو گرائیں، نتیجہ علماء آپ پہ نکال لیں گے۔ سبحان اللہ کہو ذرا، ہاں جی سبحان اللہ کہو ذرا۔ علامہ صاحب نے شعر یاد آ رہے ہیں، سنان کے تو انشاءاللہ سبحان اللہ کہو ذرا۔ اچھا حضرت علی کا ہاتھ تو عثمان کا ہاتھ نہیں نظر آیا؟ اللہ اکبر، پوری بات بیان کرنی چاہیے نا۔ اور پھر ایک اور حدیث سن لیجئے، صحابہ کرام موجود ہیں، سرکار تشریف لائے، سبحان اللہ کہیے، حضور تشریف لائے۔ جب سرکار تشریف لائے نا تو صدیق بھی حضور کے ساتھ ہے، عمر بھی حضور کے ساتھ ہیں، تو صحابہ کرام دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ اور یہ جو چل رہے ہیں نا حضور، ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہے اور دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ صحابہ کرام جب خوش ہوئے نا تو علی کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں نظر آیا ہے، صدیق و فاروق کا نہیں نظر آتا۔ ہاں جی، جب صحابہ کرام خوش ہوئے نا تو سرکار نے دیکھ کر فرمایا تم اب خوش ہو رہے ہو؟ فرمایا قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو اسی طرح اٹھیں گے۔ مطلب یہ سرکار نے فرمایا قیامت کے دن بھی میرے ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہوگا وہ ابو بکر ہوگا اور عمر کی ذات ہوگی۔ ہاں جی، تو بات تو ساری یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی میں بات عرض کر رہا تھا کہ جو دولہا ہوتا ہے وہ جاتا ہے شان و شوکت کے ساتھ، ہاں جی، شان و شوکت کے ساتھ چلتا ہے، اور جب چلتا ہے نا تو براتی جو ہیں وہ پیسے نچھاور کرتے ہیں، پھول نچھاور کرتے ہیں۔ اور جب سرکار معراج کی رات دولہا بنے، جب سرکار معراج کی رات ہے دولہا بنے تو حضور کے جو براتی تھے وہ فرشتے تھے، اور جو نشاور ہو رہی تھی وہ درود و سلام تھا۔ ہاں جی، تو یہ سرکار علیہ السلام کی شان اور عظمت ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس کو ایک شعر میں، یعنی کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں، ویسے اعلیٰ حضرت کا ہر شعر ہی ایسے ہے۔ ہاں جی، فرمایا دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد توصیف احمد رضوی صاحب، ان کے استقبال پہ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، استاد العلماء قاری محمد توصیف احمد رضوی صاحب ماشاءاللہ ترنم دے بے تاج بادشاہ نے، تے تاجا